الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار سیر کے لیے سیاحت کے لیے نکلے باہر، ایک پہاڑی پر چڑھے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سیر گھومنے کے لیے نکلے باہر، جیسے پہاڑی پر چڑھے تو وہاں پر دیکھا پہاڑ کی چوٹی پر ایک پتھر ہے، وہ گول ہے، ایک چٹان ہے، لیکن اتنی تو خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کتنا اس کو تم نے خوبصورت بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اللہ پاک نے حکم دی بھیجا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز دکھاؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے ضرور دکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان کو جو ہے حکم دیا، وہ چٹان ٹوٹ گئی، وہ پتھر آدھا آدھا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے بیچ میں ایک بزرگ بیٹا ہے جو تسبیح ہاتھ میں لے کر رب کی ثنا تعریف کر رہا ہے، رب کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، عصا، اور اس کے پاس جو ہیں انگور ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں پر کب سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں 400 سال ہو گئے ہیں اس پتھر کے اندر بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، رب کو سجدہ کرتا ہوں، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے تو یہ انگور آ جاتے ہیں، میرے لیے خوراک آتی ہے، رب بھیجتا ہے، دیتا ہے، میں کھاتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ دنیا میں کوئی اس سے بڑھ کر خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میرے محبوب نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میں نے امت دی ہے، میرے محبوب کا امتی، ان کو میں نے سال میں ایک رات دی ہے 15 شعبان کی۔ اگر اس 15 شعبان کی رات میں میرے نبی محبوب آخری نبی کا امتی صرف 2 نفل پڑھے تو اس کی 2 نفل اس کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہے میرے پاس۔ اللہ صدقت یا رسول اللہ، کتنے کرم ہیں میرے آقا کے ہم پر۔ تو آج مسلمان اتنا سوچے کہ اتنا ہم پہ کرم اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور انسان چند پیسوں کے لیے آقا کی امت کو لڑائے۔ آقا کی چند پیسے وقت تو گزر جائے گا، مزدوری کر کے بھی گزر جائے گا،
جو اینٹ تگاری وہ اٹھاتے ہیں بیچارے 500-600، وہ بھی تو وقت گزار رہے ہیں نا. تو وہ لوگ جو دین کی آڑ لے کے نفرتیں پھیلاتے ہیں وہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ رسول کو؟ ہم پہ اتنا کرم ہے رب کا، یہ سب آقا کے صدقے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز میرا وہ امتی مجھے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا. اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے. اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ واریت سے بچائے. ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، پاکستان، سعودی، ایران، عراق، شام، فلسطین، مصر میں جہاں بھی مسلمان جس ملک میں بھی رہتے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائے. اور جو میرے بھائی میری بہنیں اپنے گھر پر ہوں، آفس میں ہوں، مسافری میں ہوں، دیس میں ہوں، پردیس میں ہوں، ہر وقت میرے آقا پر درود پڑھا کریں. آپ درود پڑھتے ہیں نا تو آپ پر اللہ پاک کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، ایسی برسات ہوتی ہے کہ اس کو گننے کی کسی فرشتوں کو بھی طاقت نہیں ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.